بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کے تعلق سے کچھ مسائل آپ نے اس سے پہلے 2 نشستوں میں سماعت فرمائے۔ قرآن مجید عام طور سے مسجدوں میں وقف کیے جاتے ہیں اور زیادہ تعداد میں مسجد میں قرآن مجید جمع ہو جاتے ہیں، حالانکہ پڑھنے والے اتنے نہیں ہوتے، اور کئی قرآن مجید برسہا برس تک ایسے ہی مسجد میں رکھے رہتے ہیں، کوئی ایک بار بھی ان کو اٹھا کر کے کھولنے والا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کسی مسجد کے اندر اگر ضرورت سے زیادہ قرآن پاک جمع ہو جائیں تو کیا حکم ہے کہ ان کو کسی کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ گھر لے جائے اور اپنے گھر تلاوت کرے، یا پھر کسی مسجد میں یا مدرسے میں دیا جا سکتا ہے؟ اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت نے اس تعلق سے یہ فرمایا کہ اگر قرآن شریف ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وقف کرنے والوں کو منع کیا جائے۔ جو لوگ مسجد میں وقف کر رہے ہیں تو انہیں سمجھایا جائے کہ قرآن شریف مسجد میں زیادہ تعداد میں ہو چکے ہیں، اتنی تعداد کافی ہے مسجد میں تلاوت کرنے والوں کی سہولت کے لیے۔ اگر آپ مسجد میں دینا ہی چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی جگہ حدیث کی کتابیں ہیں وہ مسجد میں رکھیں، یا پھر مسائل کی کتابیں ہیں وہ مسجد میں رکھیں۔ صحابہ کی سیرت کے تعلق سے، اسلام کی تاریخ کے تعلق سے، یا دیگر جو واقعات کے تعلق سے کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں آپ مسجد میں رکھیں، تاکہ لوگ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر کی کتابیں بھی پڑھ سکیں، حدیث کی کتابیں بھی پڑھ سکیں، سیرت کی کتابیں بھی پڑھ سکیں، اولیاء کرام اور صحابہ کی سیرت بھی پڑھ سکیں۔ تو اس طرح جو ہے عوام کو سمجھایا جائے کہ اب قرآن پاک وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ چیزیں آپ وقف کریں۔ لیکن اگر پھر بھی لوگ وقف کر رہے ہیں اور مسجد میں بہت زیادہ تعداد میں قرآن پاک جمع ہو گئے تو اب ان قرآن پاک کا کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہے، اس میں تلاوت ہو سکتی ہے، تو پھر اسے جو ہے قبرستان میں دفن کرنے کی یا پانی میں بہانے کی ضرورت نہیں، اجازت نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسے قرآن مجید جو ضرورت سے زیادہ مسجد میں جمع ہو گئے ہیں وہ کسی دوسری مسجد میں جہاں ضرورت ہو دے دیے جائیں، یا پھر مدرسے کے اندر جہاں ضرورت ہو
جہاں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہاں دے دیے جائیں۔ تو اس طرح آپ ان قرآن مجید کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر اس بھیجنے سے مصحف شریف یعنی قرآن پاک اس مسجد پر وقف کرنا مقصود نہیں ہوتا، جب تو بھیجنے والوں کو اختیار ہے کہ وہ مصاحف ان کی ملک میں باقی ہیں، جو وہ چاہیں کریں۔ عرف اگر ایسا ہے تو حالانکہ عرف یہی ہوتا ہے کہ بھیجنے والا مسجد پر وقف کر دیتا ہے، اس کی وقف کی نیت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مسجد پر وقف مقصود ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ ایسی صورت میں اسے دوسری مسجد میں بھیج سکتے ہیں یا نہیں، جب حالت وہ ہوں جو سوال میں مذکور ہے کہ ضرورت سے زیادہ قرآن پاک جمع ہو گئے ہیں اور تقسیم کی ضرورت سمجھی جائے تو قول جواز پر عمل کر کے دوسری مساجد و مدارس پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس شہر کی حاجت سے زائد ہو، یعنی پادرا جیسے ہمارا شہر ہے تو یہاں جتنی مسجدیں ہیں ان میں بھی اب ضرورت نہیں رہی، پادرا کی ہر مسجد میں قرآن پاک ضرورت کی مطابق پہنچ چکے ہیں، مدرسوں میں بھی اب ضرورت نہیں رہی، مدرسوں میں بھی کافی تعداد میں قرآن پاک موجود ہیں۔ تو اگر ہمارے شہر کو ضرورت نہیں ہے تو ہمارے شہر کے تحت جتنے دیہات ہے ہم وہاں پر قرآن پاک پہنچا سکتے ہیں، یعنی یہ قرآن پاک جو ضرورت سے زائد ہیں وہ ان جگہوں پر پہنچائے جائیں جہاں ضرورت ہے، ایسی جگہوں پر پہنچا دیے جائیں، چاہے اس شہر میں ہو چاہے دوسرے شہر میں، مگر انہیں ہدیہ کر کے ان کی قیمت مسجد میں صرف نہیں کر سکتے، یعنی بیچ کر آپ نہیں دیں گے بلکہ یہ قرآن پاک آپ فی سبیل اللہ دیں گے۔ ہاں، عوام کو دینے کی اجازت نہیں، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جاؤ اپنے گھر لے جاؤ اور گھر پہ تلاوت کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی خاص شخص کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ عام وقف ہے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ رخصتی کے وقت کچھ جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے کہ دلہن کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، جب اسے دوسرے گھر رخصت کیا جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے اس کے سر پر قرآن پاک رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح دلہن کے سر پر رخصتی کے وقت قرآن پاک رکھنا کیسا ہے؟ تو اس تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے قرآن پاک دلہن کے سر پر رخصتی کے وقت رکھنا جائز ہے، جیسا کہ خیر و برکت کی نیت سے گھر میں قرآن پاک رکھنا جائز ہے۔ تو گھر میں رکھتے ہیں ہم خیر و برکت کے لیے، اس کی تلاوت بھی خیر و برکت کے لیے ہوتی ہے، تو جس طرح قرآن پاک کی تلاوت سے خیر و برکت ہوتی ہے، ایسے ہی جہاں پر قرآن پاک رکھا گیا ہے وہاں بھی خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو سر پہ بھی اگر برکت حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کے ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، رکھنے میں کسی طرح کی بے ادبی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ رخصتی کے وقت عام طور سے بھیڑ ہوتی ہے تو کہیں بے احتیاطی میں قرآن پاک گر جائے، ایسا ماحول نہ بنایا جائے، بالکل ادب و احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی بے وضو ہی پکڑ کے قرآن پاک رکھتے یا اس وقت گانا بج رہا ہو یا آتش بازی ہو رہی ہو، تو ہرگز یہ کام نہ کیا جائے،
کیونکہ قرآن پاک جب آپ کسی کے سر پر رکھ رہے ہیں تو پھر اس کا ادب و احترام ہونا چاہیے. ایک طرف قرآن پاک سے برکت لی جا رہی ہو اور دوسری طرف اسی قرآن پاک میں جو احکام ہیں اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہو، اس کے خلاف کام کاج کیے جا رہے ہوں، تو یہ تو قرآن پاک کی موجودگی میں قرآن پاک کے احکام کے خلاف کرنا اس کی عظمت کے خلاف ہے، اس میں بھی بے ادبی کا شائبہ ہے. اس لیے ایسے کام کاج نہ ہوں اور ادب و احترام کا ماحول ہو، تو ایسی صورت میں دلہن کے سر پر قرآن مجید رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سی مرتبہ پروگرام وغیرہ میں قرآن پاک لاؤڈ اسپیکر میں پڑھا جاتا ہے، مائک میں پڑھا جاتا ہے. اب مائک میں جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو دور دور تک آواز جائے گی. جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے تب بھی مائک میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، مسجد میں بھی جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے مائک میں اس کی آواز گھروں تک جاتی ہے. تو جو قرآن پاک مائک میں پڑھا جا رہا ہے اس کے سننے والے سامنے موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں، لیکن اس کی آواز دور دور تک جا رہی ہے. تو جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو لوگ قرآن سننے کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ اپنے کام کاج میں ہیں، تو کیا ان کے اوپر قرآن پاک سننا ضروری ہو جائے گا؟ تو اس تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس تعلق سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرآن مجید اولاً تو اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہاں تک پہنچے، اور اگر لاؤڈ اسپیکر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اور آواز دور دور تک جا رہی ہے تو جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں اگر وہ اپنا کام چھوڑ کر کے قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر انہیں چاہیے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا کام روک دیں اور قرآن پاک کی تلاوت سن لیں. کہ وہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ کا وقت لگے گا تو ایسے تو ہمارا کال آ جاتا ہے، فون آ جاتا ہے، تو ہم اپنا کام بند کر کے فون پہ بات کر لیتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ. تو اتنی دیر کے لیے آپ جس طرح اپنا کام روک سکتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، کہ اپنے گھریلو کام کاج روک سکتی ہیں تو روک لیں اور روک کر کے قرآن مجید کی تلاوت سنیں. لیکن اگر کام میں مشغول ہونا ضروری ہے، کام اہم ہے، بڑا اہم ہے، اور آپ جو ہے اس کو نہیں روک سکتے ہیں، پریشانی ہو سکتی ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ نہیں سنیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکے تو کام کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لگا دیں، تاکہ کام بھی ہوتا رہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی رہے اگر ضروری کام ہے تو. اگر آپ ایسے وقت میں کام کریں گے اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کا سننا فاستمعوا پر عمل ہو جائے گا. جو قرآن پاک میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ جو حکم ہے تو کچھ لوگوں کے سننے کی وجہ سے اس پر حکم ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو لوگ کام میں ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کر کے قرآن پاک کی تلاوت سننے میں مشغول ہو جائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں سن سکتے تو پھر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. اب یہ ہے کہ ہمارے گھروں پر قرآن پاک ہوتے ہیں اور مسجد میں بھی قرآن پاک ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی قرآن پاک ہوتے ہیں جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں. یعنی اب
اتنی نازک حالت پر وہ پہنچ گئے، اتنے پرانے ہو گئے کہ اگر ان کا استعمال کیا جائے تو ورق بکھر جائیں گے، پھٹ جائیں گے، تو اب وہ تلاوت کے قابل نہیں رہے، ورق بکھر جائیں گے، پھر ورق کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، پھر ورق ادھر ادھر چلے جائیں گے، بے ادبی ہوگی۔ تو اگر قرآن پاک بوسیدہ ہو جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بوسیدہ قرآن پاک ہے ان کو کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پرانے ہو جائے، بوسیدہ ہو جائیں، انہیں جلا دیا جائے۔ معاذ اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی میں ڈال دیتے ہیں، پانی میں بھی نہ ڈالے جائیں۔ قرآن مجید بوسیدہ ہو جائیں تو بہار شریعت کے اندر ہے کہ قرآن مجید بوسیدہ ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر کے ضائع ہو جائیں گے، یہ اندیشہ ہے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے۔ وہ بوسیدہ قرآن پاک کو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ قرآن مجید کو بالکل اس طریقے سے مٹی ڈال کر کے نہ دبایا جائے، جیسے ہم میت کے اوپر مٹی نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ میت کا ادب و احترام ہوتا ہے، اس کے اوپر تختہ لگاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو دفن کرنے کے لیے بھی یا تو لحد بنائی جائے، جیسے بچے کی لحد بنائی جاتی ہے، چھوٹے بچے کی، کہ ایک طرف لحد ہوتی ہے اور جو ہے مٹی اس طرف ڈالی جاتی ہے، کچھ رکھ کے پھر ایک طرف مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو اس طرح لحد بنائیں، یا پھر تختہ وغیرہ جو ہے رکھ کر کے اس طرح مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے، اس طریقے سے، اور جگہ ایسی چنیں کہ جہاں پر کوئی قدم نہ رکھے بعد میں، ایسی جگہ، یا پھر آپ ایسی جگہ پر قرآن پاک دفن کریں جہاں کوڑا کرکٹ نہ ڈالا جاتا ہو، جہاں نجاستیں نہ ڈالی جاتی ہوں، تو ایسی جگہ پر قرآن پاک کو دفن کیا جائے۔ جس جگہ کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا ہو، نجاستیں ڈالی جاتی ہوں، تو ایسی جگہ پر قرآن پاک کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آداب ہیں قرآن پاک کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔